بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اور اس کے بندوں میں بقیت اللہ وہ حسن ابن علی کا فرزند ہوگا، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالی زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کرے گا اور اس کا ذکر بلند کرے گا۔ وہ اپنے شیعوں اور دوستوں کی نظروں سے غائب رہے گا یہاں تک کہ اس کی امامت قول کے ذریعے ثابت نہ رہے، بلکہ وہی اس کی امامت کا قائل ہوگا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے پر کر دے گا۔ راوی کہتا ہے کہ جابر نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اس کے بعد زمانہ غیبت میں شیعہ اس سے کس طرح فائدہ اٹھائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نبی مبعوث کیا، لوگ اس سے اس طرح فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے نور ولایت سے اس طرح منور ہوں گے جیسے سورج بادلوں کی اوٹ میں ہو کر بھی اہل زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اے جابر، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اس کے علم کا خزانہ ہے اور وہ سوائے اپنے اہل کے وہ چھپا ہوگا۔ جابر انصاری کہتا ہے کہ کافی مدت کے بعد میں علی ابن حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول تھا کہ محمد ابن علی وہاں سے گزرے اور اس کے پیچھے چند مستورات تھیں۔ محمد باقر اس وقت جوان تھے اور پیشانی کی زلفیں بنی ہوئی تھیں۔ جب میں نے اسے دیکھا تو مجھ پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور گھبراہٹ کی وجہ سے میری لو میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، اے نوجوان، میرے قریب آؤ۔ پس وہ میرے قریب آیا۔ پھر میں نے کہا، میری طرف پشت کرو، تو اس نے میری طرف پشت کی۔ تو میں نے کہا، رب کعبہ کی قسم، آپ علیہ السلام کے شمائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں۔ پھر میں اس کے قریب ہوا اور پوچھا، اے نوجوان، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، محمد۔ میں نے پوچھا، کس کے فرزند ہو؟ فرمایا، علی ابن حسین کا فرزند ہوں۔ میں نے کہا، اے بیٹے، میں تجھ پر قربان، کیا آپ باقر ہیں؟ فرمایا، ہاں، جو پیغام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے سپرد کیا تھا وہ مجھے دے۔ میں نے کہا، اے آقا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیری ملاقات تک میں زندہ رہوں گا اور مجھے فرمایا تھا کہ جب تیری ملاقات محمد باقر سے ہو تو میری طرف سے اس کو سلام کہنا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام بھیج رہے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے جابر، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر سلام ہو اور تجھ پر بھی جس طرح کہ تو نے پیغام پہنچایا۔ حضرت جابر مختلف اوقات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ملاقات کرتے رہے اور آج جناب علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو جابر نے عرض کیا، باخدا، جس بات سے رسول خدا نے منع فرمایا تھا میں اسے انجام نہیں دے سکتا۔ مجھے خبر دی گئی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی اہل بیت میں سے آپ ائمہ ہدی ہیں۔ آپ بچپن میں لوگوں سے زیادہ حلیم اور بزرگی میں لوگوں سے زیادہ عالم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا، انہیں تعلیم دینے کی کوشش نہ کرنا، وہ تم سے زیادہ عالم ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ باخدا، جس چیز کے متعلق میں نے تجھ سے سوال کیا ہے اسے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں اور ہمیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی گئی اور یہ ہم اہل بیت پر اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ اور اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے، احمد بن اسماعیل سلیمانی نے، ابو الفضل شیبانی نے محمد بن حمام سے، بحار الانوار جلد 36 صفحہ 249 250 حدیث 27 عن اکمال الدین، یا ایھا الذین اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سے کیا مراد ہے؟ جابر جعفی نے اپنی تفسیر میں
جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یا ایھا الذین اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور تم میں سے صاحبان امر کی کے متعلق سوال کیا، اور ہم اللہ اور رسول کو جانتے ہیں، پس صاحبان امر کون ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جابر، وہ میرے خلفاء اور میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں، ان میں پہلا علی ابن ابی طالب ہے، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی ابن الحسین، پھر محمد ابن علی جس کا نام تورات میں باکر ہے۔ اے جابر، تو اسے اپنی زندگی میں پائے گا، جب اس سے ملاقات ہو تو اسے میرا سلام کہنا۔ پھر جعفر صادق ابن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر، پھر علی ابن موسیٰ، پھر محمد ابن علی، پھر علی ابن محمد، پھر حسن ابن علی، پھر وہ جس کا نام اور کنیت میرے نام اور کنیت پر ہوگی، وہ اللہ کی زمین پر حجت اور بندوں پر بقیت اللہ، وہ حسن ابن علی کا بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر بلند کرے گا اور اس کے ہاتھ میں مشرق و مغرب فتح کرے گا۔ وہ اپنے شیعوں اور دوستوں سے غائب رہے گا، یہاں تک کہ اس کی امامت پر وہی ثابت قدم رہیں گے جن کے دلوں کو اللہ ایمان سے پر کر دے۔ بحار الانوار جلد 23 صفحہ 299، حدیث 16، عن مناقب آل ابی طالب والعلام الورا۔ باب 8 5 تن پاک علیہ السلام کے بارے میں سوالات۔ شمس و قمر، فرقدان اور زہرہ کیا ہیں؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شمس کی اقتدا کرو، جب سورج غروب ہو جائے تو چاند کی اقتدا کرو، اور جب چاند غائب ہو جائے تو زہرہ کی اقتدا کرو، اور جب زہرہ غروب ہو جائے تو فرقدان کی اقتدا کرنا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، سورج، چاند، زہرہ اور فرقدان سے کیا مراد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سورج ہوں، علی چاند ہے، فاطمہ زہرا زہرہ ہے، اور فرقدان سے مراد حسن و حسین ہیں۔ بحار الانوار جلد 24 صفحہ 74، حدیث 9، عن مانی الاخبار۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم کی تفسیر بیان کریں۔ انس بن مالک روایت کرتا ہے کہ ایک روز ہم نے صبح کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھی۔ نماز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ انور کیا۔ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمارے لیے آیت مجیدہ کی تفسیر فرمائیں گے؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحُسْنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ سورہ النساء آیت نمبر 59۔ وہ انبیاء، صدیقین، گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں سے مراد میں، صدیقین سے مراد میرا بھائی علی، شہداء سے مراد میرا چچا حمزہ، اور صالحون سے مراد میری دختر فاطمہ اور اس کی اولاد حسن و حسین۔ بحار الانوار جلد 24 صفحہ 31، حدیث 2۔ حضرت ابوبکر، کیا علی و فاطمہ کا گھر بھی انبیاء کے گھروں کی مانند ہے؟ انس اور بریدہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مجیدہ کی تلاوت کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ سورہ النور آیت 36۔ ہدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں
جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے، اور ان میں ان کا نام لینے کا بھی، اور ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، ان گھروں سے کیا مراد ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کے گھر مراد ہیں۔ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے اور کہا، یا رسول اللہ، کیا ان گھروں میں یہ گھر بھی شامل ہے؟ اور علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، بلکہ ان میں سے یہ افضل ہے۔ بحار الانوار جلد 23 صفحہ 325، حدیث 42 عن کنز الجامع الفوائد۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورکا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔